جیسے کہ پوچھنا تھا کہ قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی غلطی بتائی ہے نا، اور حدیث میں جو ہے محدثینوں نے حدیثوں نے نقل کی ہے، تو جیسے اس حدیث کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے جیسے اگر صحابہ کی غلطی بتاتے ہیں تو؟ ٹھیک بھائی، ہم نے کب کہا کہ صحابہ کی غلطیاں نہیں بیان کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا ہیں۔ صحابہ کرام کو ہم معصوم، جیسے شیعہ اپنے 12 ائمہ کو معصوم مانتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے نہیں کہ وہ معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی غلطی بیان نہیں کر سکتے۔ ہم جس بات پر تنقید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے سارے حسنات ایک طرف رکھ کر کے چن کر کے صرف یہی طریقہ اختیار کر لینا کہ غلطیاں ہی بیان کرو۔ کسی بھی شخصیت کے اندر اگر 1000 خوبیاں پائی جاتی ہوں اور 10 خامیاں پائی جاتی ہوں، آپ 1000 خوبیاں نہ بیان کریں، صرف 10 خامیاں بیان کریں، تو اس سے اس شخصیت کے بارے میں جو شبیہ بنے گی نا، وہ منفی شبیہ بنے گی۔ تو وہ جو غلطیاں بیان کرنے کا مقصد صحابہ کے بارے میں بدگمان کرنا، ان کی شبیہ کو متاثر کرنا، ان کی امیج لوگوں کی نظر میں خراب کرنا، یہ جو ان مقاصد کے تحت حسنات چھوڑ کر کے صرف ان کی بعض غلطیاں بیان کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اس کی ہم تنقید کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتے کہ صحابہ کی غلطیاں وجہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسرا جس بات کا ہم انکار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو غلطیاں نہیں ہیں ان کو بھی غلطیاں بنا کر کے پیش کرنا۔ جو غلطیاں نہیں کا مطلب، ایک تو جھوٹے الزامات صحابہ پہ لگائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے علی مرزا کا ایک ہم نے باقاعدہ پروف پیش کیا کہ حضرت معاویہ پر جھوٹا الزام لگائے اس نے حدیث میں تعریف کر کے کہ وہ شراب پینے والے تھے۔ باقاعدہ ہم اسی اسٹریم میں وہ پروف پیش کر چکے ہیں کہ کیسے وہ ترجمے کے اندر تحریف کر کے حضرت امیر معاویہ پر جھوٹا الزام لگا رہے کہ وہ شراب پینے والے تھے۔ اس روایت سے قطعی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دسترخوان پہ بیٹھ کر کے شراب پی رہے تھے۔ تو غلطیاں بیان کرنے کا یہ مطلب تھوڑی کہ جھوٹے الزامات ان پر لگائے جائیں۔ دوسرا یہ کہ بعض ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں اس کو گناہ بنا کر کے پیش کرنا۔ بعض معاملات میں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا، اجتہاد کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی اجتہاد ان کا صحیح بھی ہو جاتا ہے، کبھی اجتہاد غلط بھی ہو جاتا ہے۔ اجتہاد اگر صحیح ہوا تو 2 اجر ملے گا، غلط ہوگا تو 1 اجر ملے گا۔ تو جو اجتہادی غلطیاں ہیں ان کو جرم اور گناہ بنا کر کے دکھانا، اس کا ہم انکار کرتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ باقی بھائی بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی غلطیاں اللہ نے بھی بیان کی ہیں اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی غلطیاں بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ ان کی مغفرت کا بھی پروانہ دیا ہے۔ عفا اللہ عنکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ غلطی بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی عظمت بھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے غلطی بھی، بعض غلطیاں صحابہ سے ایسی ہو گئیں جو مطلب قتل کا اس پر حکم صادر ہو گیا۔ یعنی ایک صحابی نے غلطی کی، اللہ کے نبی کا راز فاش کر دیا، حضرت عمر نے تلوار اٹھا کے کہا میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ غلطی تھی، اگر صرف اتنی ہی بات بیان کی جائے کہ بھائی ان سے غلطی ہوئی تھی تو ایک شبیہ غلط بنتی ہے۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ بدری ہے، اور تم کو پتا ہے بدر والوں سے اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو بھی گناہ کرے اللہ نے معاف کر دیے۔ تو اب ان کی نیکیاں نہیں بیان کریں گے، صرف ایک پہلو دکھائیں گے صدقے کا، تو ایک غلط تاثر ہو جائے گا۔ یہ حضرات جو علی مرزا اور اس کے ماننے والے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سکے کا ایک رخ دکھاتے ہیں اور اس مقصد کے تحت دکھاتے ہیں کہ ان صحابہ کے کو لوگوں کی نظروں میں گرایا جائے، ان کی شبیہ خراب کی جائے، ان کی امیج کو برا بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اور اس کے لیے وہ تحریف کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، جہاں مصلحت ہو کسی صحابی کی غلطی بیان کرنا، تو کیا اہل سنت یہ کتابیں تو محدثین نے لکھی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت مرتبہ تقریروں میں اپنے خطابات میں ہمارے علماء بھی بعض صحابہ کی غلطیاں بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے زنا کر لیا۔ اب اگر کوئی یہ صرف بولے کہ زنا کر لیا تو کیا تعصب ذہن میں جائے گا کہ نعوذ باللہ صحابی ہو کر کے زنا کر لیا؟ بری بات بیان کرے نا کہ زنا سرزد ہوا کیسے، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اعتراف کیا، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اللہ معاف فرما دے گا، 3 مرتبہ اجازت دی، پھر بھی وہ مسلم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سزا نافذ کر کے مجھ کو پاک کریے، تحقیر نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا بچہ ہو جائے گا تب آنا، بچہ ہو گیا، پھر آئی، کہا جب کھانے لگے گا تب آنا، کھانے لگا تو ہاتھ میں روٹی لے کر کے آئی کہ اللہ کے رسول اب مجھے اس گناہ کے بوجھ سے آزاد کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان پر رجم کی سزا نافذ کی گئی۔ کسی صحابی نے کوئی غلط بات زبان سے ان کے بارے میں بول دی تو اللہ کے رسول نے فرمایا لقد تاب توبۃ، اس نے ایک ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ اب صرف اگر یہ بولیں گے نا زنا کیا تو کیا تاثر بن رہا تھا، اور جب توبہ کا ذکر آ رہا ہے اور اتنی عظیم توبہ کا ذکر آ رہا ہے تب ان کے بارے میں کیا تاثر بن رہا ہے؟ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ زنا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء کی غلطی بیان کی تو ہم بھی بولنے زنا ہو گیا تھا۔ پوری بات رکھیں نا، ان کی شخصیت کے دونوں پہلو سامنے رکھیں تاکہ جو ایک منفی تاثر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ منفی تاثر صحابہ کے بارے میں نہ جائے۔ تو ہم غلطی بیان کرنے کے خلاف نہیں، غلطی غلط طریقے سے بیان کرنے کے خلاف ہیں، اس میں تحریف کرنے کے خلاف ہیں۔
بات سمجھ آ گئی ہوگی میرے خیال سے. انبیاء کی غلطیوں کو سننے کے بعد آپ سے سوال ہے کہ جب انبیاء کی غلطیاں آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تو تاثر کیا پیدا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی غلطیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اللہ، اس طرح سے جو انبیاء کے بارے میں بیان ہوا قرآن پاک میں، تو سننے کے بعد کیا تاثر پیدا ہوتا ہے؟ آیا یہ کہ انبیاء سے ذرہ برابر یا نفرت یا کوئی کمزوری پیدا ہوتی ہے، یا ان غلطیوں کو سن کر کے بھی عبرت، نصیحت اور ان کی عظمت ہی بڑھتی ہے؟ کیا تاثر پیدا ہوتا ہے؟ تو سیدھا سا جواب تو یہی ہوگا، آپ کا بھی میرے خیال سے یہی جواب ہوگا کہ بھئی ان غلطیوں کو پڑھ کر کے اور سن کر کے ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کچھ نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر عبرت کا کوئی معاملہ پیدا ہوتا ہے، نصیحت لینے کا کوئی معاملہ پیدا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی صحابہ کرام کی غلطی پیش کرتا ہے اور اس پیشکش میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، اس سے توبہ سمجھ میں آتا ہے، اس سے رجوع اللہ سمجھ میں آتا ہے، اس سے اللہ کا خوف سمجھ میں آتا ہے، اس کی تشریف سمجھ میں آتی ہے، اس سے ان کی سنت سمجھ میں آتی ہے، جنگ کے حالت میں حالت ہونے کے باوجود ان کی ایمانداری سمجھ میں آتی ہے، جنگی حالت میں ہونے کے باوجود ان کی زبان کا تقویٰ سمجھ میں آتا ہے، ان کے دل کا تقویٰ سمجھ میں آتا ہے، تب تو کوئی بات نہیں، آپ بیان کیجیے. لیکن آپ بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ تبدیلی نکل جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بدترین بات ہے. یہ مسئلہ ہے. مولانا مودودی نے ملوکیت بھائی ایک منٹ، خلاف تو ملوکیت جو کتاب لکھی، تو کتاب لکھنے کے بعد جو ہے کسی نے لکھا اور اس میں صرف ایک مثال ہے، صلاح الدین یوسف نے اس کو لکھا ہے، مثالیں تو ہزاروں ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دیا. یہ اثر ہوا اس کتاب کا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دیا. اب مولانا مودودی کے سامنے یا ان کے پیروکار کے سامنے جب یہ بات آئی اور بہت سارے ان لوگوں کے سامنے بات آئی جو ان کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صاحب انہوں نے رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دیا، لیکن مولانا مودودی نے تو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، تو جہاں جہاں میرے معاویہ کا نام ہوا رضی اللہ عنہ لکھا ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کسی کو آپ گالی دیتے جائیے اور رحمت اللہ علیہ کہتے جائیے. ہم مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ ایسے تھے، مولانا مودودی رحمت اللہ ایسے تھے، مرزا حافظ اللہ ایسے ہیں، مرزا حافظ اللہ ایسے ہیں. بھائی حافظ اللہ کہہ کر کے 10-20 گالیاں دے دیں تو کیا تاثر پیدا ہو؟ تو یہ معاملہ ہے اور یہ مغالطہ ہے ایک طرح. علی بھائی کے اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کو ہمارا جو موقف ہے صحابہ کو ڈیفینڈ کرنے کا، یہ موقف صحیح لگ رہا ہے، یا صحابہ پر جو اٹیک کیا جاتا ہے آپ کو وہ بات صحیح لگ رہی ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو دلائل کی روشنی میں کون سی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے کہ جو بھی قرآن و حدیث سے جو بات ہے وہ بیان کیا جائے، اور جی جو بھی حق بات جائے، جو بھی کیا، چلیے امید حق بات ہے. الحمدللہ. دیکھیے آپ بھی اس میں غور کریں، کیونکہ ایک بات کیا ہے نا، ایک عام آدمی کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. اب یہ بھائی نے کیا کیا ہے، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، سب غلط، کون صحیح بچا؟ وہ صحیح بچے. اب اس کے اندر کیا ہے، سمجھنا یہ ہے کہ علماء کی طرف رجوع کرو. کون سے علماء ہیں جو توحید کے لیے کھڑے ہیں، جو بدعات کے خلاف بول رہے ہیں، جو صحیح حدیثوں پہ چلو سکھا رہے ہیں، صحابہ اور سلف کے فہم پہ چلو سکھا رہے ہیں، مطلب ساری وہ باتیں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس بارے میں غور کریں اور الحمدللہ جو حق بات ہے، صحیح بات ہے، وہ قبول کریں. یہی آپ نے جو کہا اسی چیز پہ قائم رہے. اللہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے.